بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام فرقان قریشی ہے اور آج میں آپ کے لیے کچھ بہت ہی خاص لے کر آیا ہوں۔ آج سیرت النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیریز کی ایک بہت ہی اسپیشل ویڈیو ہے، کیونکہ آج رات ہم معراج النبی کا واقعہ ڈسکس کرنے والے ہیں۔ معراج کے متعلق یوٹیوب پر اور بھی بہت سارے لیکچرز موجود ہیں، لیکن آج رات میں آپ کو پرومس کرتا ہوں کہ میں آپ کو ایک ایسی انفارمیشن دینے والا ہوں کہ جو آج سے پہلے شاید آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ تو چلیں آئیں پھر شروع کرتے ہیں ہم آج کی یہ قسط۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم معراج النبی کو ڈسکس کریں، دو واقعات ایسے ہیں کہ جو پہلے میں آپ کو ضرور سنا دینا چاہتا ہوں۔ ان میں سے پہلا واقعہ ہے نبی علیہ السلام کے طائف کے سفر کا، اور دوسرا واقعہ ہے اس رات کا کہ جس رات پہلی مرتبہ نبی علیہ السلام نے جنات کو اسلام کی دعوت دی تھی۔ چچا ابو طالب کی وفات کے بعد نبی علیہ السلام کے لیے مکہ میں زندگی پہلے سے کہیں زیادہ مشکل ہو گئی تھی، کیونکہ ابو طالب جیسے بھی تھے بہرحال مکہ کے ایک بہت بڑے سردار تھے، اور ان کے ہوتے ہوئے قریش کی حرکتیں پھر بھی کنٹرول میں رہا کرتی تھیں۔ لیکن ابو طالب کی وفات کے بعد قریش کی بدتمیزی اور گستاخیاں اپنی نئی حدود کو چھونے لگی تھیں، لہٰذا نبی علیہ السلام نے پہلی مرتبہ مکے سے باہر نکل کر دوسرے شہروں میں اسلام کی دعوت دینے کا سوچا، اور یوں آپ کا پہلا سفر ہوا مکہ کے پڑوس میں آباد ایک دوسرے شہر طائف کا۔ طائف میں 3 بڑے سردار رہتے تھے، اور تینوں سردار آپس میں سگے بھائی تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں ان کے نام بھی مل جاتے ہیں۔ لیکن جب نبی علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تمہیں اسلام کی طرف دعوت دینے آیا ہوں، تو سب سے پہلے تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے، اور پھر ان میں سے ایک تنزیہ انداز میں بولا، اور مائنڈ یو کہ میں ان کے الفاظ کو بہت پولائٹ شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، ورنہ اگر آپ ان کے ایکچول الفاظ سنیں تو انسان کی روح کانپ جاتی ہے کہ انہوں نے ایک نبی کے ساتھ اس طرح بات کی تھی۔ لیکن ظاہر ہے کہ اب میں بہو ان کے کہے ہوئے الفاظ کو ریپیٹ تو نہیں کر رہا۔ بہرحال ان میں سے ایک نے کہا کہ کیا معاذ اللہ آپ ہی ملے تھے نبی بنانے کے لیے؟ دوسرے نے کہا کہ اچھا، اگر آپ نبی ہیں تو میں ابھی جا کر کعبہ کا غلاف اتار دیتا ہوں، بلکہ نوچ دیتا ہوں۔ اور تیسرے نے کہا کہ دیکھیے، اگر آپ واقعی نبی ہیں تو میں تو ایک گناہ گار سا انسان ہوں اور آپ سے بات کرنے کے قابل نہیں ہوں، لیکن اگر آپ نبی نہیں ہیں بلکہ معاذ اللہ جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر میں آپ کی بات کیوں سنوں؟ یعنی یہ اس کے طنز کرنے کا ایک انداز تھا۔ بہرحال جیسا کہ میں نے کہا کہ میں تو آپ کو بہت پولائٹ انداز اور الفاظ میں بتا رہا ہوں، لیکن ان لوگوں کے جو ایکچول الفاظ تھے وہ اس سے کہیں زیادہ سخت تھے۔ ان تینوں کا رویہ دیکھ کر نبی علیہ السلام کو احساس ہوا کہ ان لوگوں سے بھلائی کی کوئی امید نہیں ہے، لہٰذا آپ نے فرمایا کہ اچھا، تم نے جو کچھ مجھے کہنا تھا سو کہہ لیا، لیکن اس بات کو بس اب اپنے تک ہی رکھنا۔ یہ کہہ کر نبی علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، اور اس کے بعد پھر تقریباً 10 دن تک آپ طائف میں ہی رہتے رہے، ایک ایک کر کے مختلف سرداروں کے پاس جاتے، لیکن کسی ایک نے بھی آپ کی بات نہیں سنی، بلکہ الٹا یہ کہتے کہ آپ ہمارے شہر سے چلے جائیں۔ اور جب وہ لوگ حد درجہ بدتمیزی پر اتر آئے تو مذاق اڑانے اور پھر پتھر تک مارنے لگ گئے۔ اس دن ان لوگوں نے نبی علیہ السلام کا بہت خون بہایا، اور ہم نے آج تک تو صرف سنا اور پڑھا ہی تھا کہ طائف والوں نے پتھر مارے تھے، لیکن سچ کہوں تو اس بات کی ڈیٹیلز موجود ہیں کہ انہوں نے کس طرح پتھر مارے تھے۔ وہ لوگ نبی علیہ السلام کے پیارے پیروں پر پتھر مار رہے تھے۔ سلیمان تیمی اور ابن عقبہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ لوگ 2 لائنز بنا کر کھڑے ہو گئے تھے، اور نبی علیہ السلام جو بھی قدم اٹھاتے وہ اس پر پتھر مارتے، اسی لیے اس دن آپ علیہ السلام کے جوتوں میں خون بھر گیا تھا۔ اور مزید ڈیٹیلز میں ملتا ہے کہ اگر کبھی نبی علیہ السلام درد کی شدت سے کہیں بیٹھ جاتے تو وہ لوگ بازوؤں سے پکڑ کر آپ کو اٹھاتے اور پھر دوبارہ سے یہی حرکت کرتے۔ اللہ مستعان، کوئی کیسے کر سکتا ہے ایسے؟ حیرت ہوتی ہے کہ اتنے سخت دل لوگ۔ اس دن نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کے منہ بولے بیٹے زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور حالانکہ زید خود کو نبی علیہ السلام کے سامنے کر کے انہیں بچا رہے تھے، لیکن کہاں تک بچا پاتے۔
اس دن ان کا اپنا سر بھی پھٹ گیا تھا۔ یقین نہیں آتا کہ ہاؤ کین سم ون ڈو سم تھنگ لائک دیٹ۔ یہاں تک کہ نبی علیہ السلام ان لوگوں سے دور ہوتے ہوتے طائف کی حدود سے باہر چلے گئے اور ایک باغ میں داخل ہو گئے کہ جہاں کھجوروں کے کچھ درخت اور پودے وغیرہ تھے، اور تب پیچھے سے آنے والا وہ زندیق ٹولہ رفع دفع ہوا۔ یہ باغ مکہ کے 2 سرداروں عتبہ اور شیبہ کا تھا۔ یہ کوئی بہت معمر نہیں بلکہ تقریباً جوان لوگ تھے، اور انہوں نے دور سے نبی علیہ السلام کو باغ میں آتے دیکھ لیا تھا۔ آپ علیہ السلام تھک کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے تو عتبہ اور شیبہ، حالانکہ کافر تھے لیکن دل میں تھوڑا سا رحم آ گیا کہ دیکھو طائف والوں نے ہمارے شہر کے ایک شخص کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ لہٰذا انہوں نے اپنے ایک ملازم عداس کو، کہ جو عراق کے رہنے والے ایک مسیحی تھے، انہیں کہا کہ عداس، وہ سامنے درخت کے نیچے جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جاؤ انہیں کھانے کے لیے کچھ دے کر آؤ۔ تو عداس نے ایک پلیٹ میں کچھ انگور رکھے اور انہیں نبی علیہ السلام کے پاس لے گئے۔ آپ علیہ السلام آنکھیں بند کیے بیٹھے تھے۔ عداس کے آنے کی آہٹ سن کر اپنی آنکھیں کھولیں، مسکرائے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کیا۔ آپ کے درد میں اس طرح مسکرانے پر میری جان قربان، میرا سب کچھ قربان۔ لیکن بسم اللہ کا سن کر عداس تھوڑے سے چونک گئے اور بولے کہ اس علاقے میں تو لوگ ایسے نہیں بولتے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ اچھا آپ کس علاقے سے ہیں؟ عداس بولے کہ میں عراق سے ہوں، نینوا کے شہر سے۔ نبی علیہ السلام ایک بار پھر سے مسکرائے اور بولے کہ اچھا تو آپ یونس بن متا کے شہر سے ہیں؟ تو عداس ایک مرتبہ پھر چونک گئے اور بولے کہ آپ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں کیسے جانتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اللہ کے نبی اور میرے بھائی تھے، میں بھی اسی اللہ کا بھیجا ہوا ایک نبی ہوں۔ تو عداس تھوڑی دیر تک نبی علیہ السلام کو دیکھتے رہے اور پھر ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ انہوں نے جھک کر آپ علیہ السلام کے ہاتھ چومے، آپ کے پاؤں صاف کیے اور روتے روتے آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ طائف والا واقعہ نبی علیہ السلام کی زندگی کے سخت ترین واقعات میں سے ایک ہے، اور ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا بھی تھا کہ عائشہ، احد کی لڑائی سے زیادہ مشکل اگر مجھ پر کوئی دن تھا تو وہ طائف کا دن تھا۔ یہ بات اہم ہے، اسے اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار پھر سے یہ بات دوبارہ ڈسکس ہوگی۔ اللہ میرے پیارے نبی کو اپنی پیاری جنتوں میں سب سے بہترین مقام دے۔ لیکن طائف سے واپسی پر پھر ایک بہت ہی اہم واقعہ ہوا۔ انفیکٹ یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ جس کے بعد نبی علیہ السلام کی زندگی میں انٹر ڈیمینشنل قسم کے واقعات کھل کر ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ہوا یوں کہ طائف سے واپسی پر آپ علیہ السلام جب مکہ آ رہے تھے تو اگر آپ سیٹلائٹ کے تھرو دیکھیں تو یہ رہا طائف اور یہ رہا مکہ، اور غور کریں کہ درمیان میں سارا علاقہ یا تو پہاڑوں پر مشتمل ہے یا وادیوں پر۔ انفیکٹ طائف کا شہر اگر آپ غور کریں تو پہاڑوں کے درمیان گھرا ہوا ہے، سراؤنڈڈ ہے۔ اسی لیے طائف سے واپسی پر نبی علیہ السلام کے سامنے پہاڑوں پر معمور ایک فرشتہ بھی آیا تھا اور پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، ان طائف والوں نے آپ کو اتنی تکلیف دی ہے، اگر آپ کہیں تو میں ان لوگوں کو پہاڑوں کے درمیان کچل دوں؟ تب آپ علیہ السلام نے پھر اپنی وہ مشہور دعا کی تھی کہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ آگے ان کی اولاد میں سے مسلمان ہو جائیں۔ میرے پیارے نبی کے صبر اور ان کی محبت پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ بہرحال اس دن نبی علیہ السلام انہی وادیوں میں سے کسی ایک وادی سے گزر رہے تھے کہ جس کا نام وادی نخلا تھا، کہ وہاں آپ علیہ السلام نے رات کا سٹے کیا، اور اس رات کہ جب فجر کا وقت تھا اور نبی علیہ السلام نماز کے دوران قرآن کی تلاوت کر رہے تھے کہ وہاں سے جنات کی ایک جماعت گزری۔ اس وقت وہ لوگ اپنی سواریوں پر تھے اور پہلی مرتبہ ان جنات نے قرآن پاک سنا، اور وہ جہاں تھے وہیں رک گئے۔ کافی دیر تک وہ لوگ خاموشی سے قرآن سنتے رہے، اور اس رات نبی علیہ السلام نے انہیں نہیں دیکھا تھا، لیکن پھر اس کے بعد سورہ جن نازل ہوئی اور وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خبر دی کہ آپ کو کچھ جنات نے سنا ہے، اور انہوں نے آپس میں گفتگو کی ہے
اور پھر وہ ساری گفتگو آگے سورہ جن میں رپورٹ ہوتی ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو کیا کہا تھا۔ یہ جنات تعداد میں 9 تھے، اور کچھ دن بعد ایک رات پھر سے وہی جنات نبی علیہ السلام کے پاس واپس آئے اور آپ کو درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے جو قرآن آپ سے سنا تھا واپس جا کر ہم نے وہ کلام دوسرے جنات کو بھی سنایا ہے، اور آج رات وہ سب ہجون کے مقام پر اکٹھے ہو رہے ہیں، اور آج رات وہ آپ کو بلا رہے ہیں کہ آ کر ہمیں قرآن سکھائیے۔ اور یہ وہ رات تھی کہ جب نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو بتایا کہ آج رات جنات کی ایک جماعت آ رہی ہے، تو کیا تم میں سے کوئی رک کر انہیں دیکھنا چاہے گا؟ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ میں راضی ہو گیا۔ اور ابھی میں آپ کو بتاتا بھی ہوں کہ پھر اس رات کیا ہوا تھا۔ بہرحال جن 9 جنات نے نبی علیہ السلام کو سنا تھا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ان کے نام بھی بتاؤں اور ان کے متعلق تھوڑی سی ڈیٹیلز بھی دوں، کیونکہ وہ فرسٹ جنریشن صحابی جنات تھے، اور ان کے نام تھے سلیت، شاسر، خاسر، حاصر، حسی، منسی، احقب، سرق اور انان۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب کبھی میں نے جنات کے متعلق کوئی ویڈیو ریکارڈ کی ہے، اس رات کچھ نہ کچھ ہوتے میں نے ضرور دیکھا ہے، اور ایک مرتبہ تو وہ سب ریکارڈ بھی ہو گیا تھا۔ ابھی بھی رات کے 3 بجنے والے ہیں اور میں آپ کے ساتھ جنات کے واقعات شیئر کر رہا ہوں۔ بہرحال ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ جس رات جنات کی قوم ہجون کے مقام پر اکٹھی ہوئی، اس رات میں اور نبی علیہ السلام مکہ سے باہر ایک اونچی جگہ کی طرف چلے گئے۔ وہاں ہم ایک ایسے میدان میں پہنچے کہ جہاں 60 اونٹ آرام سے بیٹھ سکتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے پاؤں سے زمین پر ایک دائرہ کھینچا اور مجھے کہا کہ عبداللہ، اس دائرے کے اندر بیٹھ جاؤ، یہاں سے باہر مت نکلنا، ورنہ مجھے ڈھونڈتے رہ جاؤ گے اور تمہاری اور میری ملاقات پھر قیامت کے دن ہی ہو پائے گی۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ اس رات نبی علیہ السلام نے ابن مسعود کو وارن کیا تھا کہ آج رات یہاں دوسری دنیاؤں کے دروازے کھلنے والے ہیں، ہائر ڈیمینشنز کھلنے والی ہیں، تم ان میں رہنے والی مخلوق کو دیکھ سکو گے، لیکن اس دائرے سے باہر مت نکلنا، ورنہ تم بھی ان کی ڈیمینشن میں کہیں گم ہو جاؤ گے، ایسے کہ قیامت تک پھر مجھے ڈھونڈتے ہی رہ جاؤ گے۔ عبداللہ بتاتے ہیں کہ اس کے بعد نبی علیہ السلام تھوڑی دور جا کر زمین پر بیٹھ گئے، اور میں نے دیکھا کہ دھیرے دھیرے کالی چیزیں اکٹھی ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے تھے کہ جیسے کالے بادل ہوتے ہیں، کچھ ایسے تھے کہ جیسے گھنے بال ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے، اور کچھ دیکھنے میں ایسے لگ رہے تھے کہ جیسے بڑے بڑے کالے اونٹ بیٹھے ہوئے ہوں۔ مجھے ان کے کپڑوں کی پہچان نہیں ہو رہی تھی کہ ان کے کپڑے کیسے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ بالکل ذات قسم کے تھے۔ یہ لفظ بڑا اہم ہے، ذات، کیونکہ یہ ہماری اردو زبان کے لفظ جٹ کا ایک عربک ویریئنٹ ہے۔ کتاب فتوح البلدان کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہاں کے کچھ جٹ قبیلے ایران کے راستے ہوتے عربیہ میں جا بسے تھے، اور عرب لوگ جٹ قبائل سے اچھی طرح واقف تھے کہ یہ لوگ دیکھنے میں کیسے ہوتے ہیں، لمبے تڑنگے اینڈ رف اینڈ ٹف قسم کے قبائل۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ذات قبائل سے تشبیہ دی کہ وہ دیکھنے میں بالکل ان جیسے تھے، لمبے تڑنگے، سیاہ جسموں اور طویل گھنے بالوں والے۔ ابن مسعود بتاتے ہیں کہ میں انہیں دیکھ رہا تھا اور وہ مجھے دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ وہ میرے دائرے کے بالکل قریب آ کر کھڑے ہو گئے، لیکن وہ اندر نہیں آ رہے تھے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک ایک کر کے وہ نبی علیہ السلام کے گرد اکٹھے ہونا شروع ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ وہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام نظر آنا بھی بند ہو گئے، اور مجھ پر خوف طاری ہونے لگا، اور میں دائرے سے باہر نکلنے لگا۔ لیکن پھر اچانک مجھے آپ علیہ السلام کے الفاظ یاد آ گئے، اور میں انتظار کرنے لگا، حتیٰ کہ وہ لوگ ایک ایک کر کے وہاں سے ہٹنے لگے، اور نبی علیہ السلام مجھے وہیں اپنی جگہ پر بیٹھے دوبارہ دکھائی دینے لگے۔ بعد میں نبی علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ آج رات وہ لوگ مجھ سے اپنے لیے ہدایات لے کر گئے ہیں کہ ہمارے لیے کھانا کیا ہے، ہمارے لیے رہنا کہاں ہے۔ اللہ اکبر۔
ایک منٹ کے لیے امیجن کریں کہ ابن مسعود کو اس وقت کیسا محسوس ہو رہا ہوگا۔ لیکن جو اوریجنل صحابہ جنات تھے، یعنی وہ 9 جنات، تاریخ کی کتابوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ اوریجنلی وہ یہود قبیلے کے جنات تھے کہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اور ان میں سے ایک جن سرخ کے ساتھ، ایون کہ نبی علیہ السلام کے بعد کیا ہوا وہ ڈیٹا بھی مل جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے تقریباً 50 سال بعد کی بات ہے کہ ایک اموی خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہیں چلے جا رہے تھے تو دیکھا کہ راستے میں ایک سانپ مرا ہوا پڑا ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز، آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ایک بڑے نرم دل خلیفہ تھے، اور ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اگر سیاسی حالات نے انہیں خلیفہ نہ بنا دیا ہوتا تو اپنے دور کے وہ ایک بہت بڑے اسکالر ہوتے۔ بہرحال ایک مردہ سانپ کو دیکھ کر انہیں ترس آ گیا، اور انہوں نے اپنے ملازمین کو کہا کہ میرے لیے کدال لے کر آؤ۔ جب کدال آ گئی تو خلیفہ نے ایک گڑھا کھودا، سانپ کو اس گڑھے میں دفن کیا، اور جو ہی انہوں نے مٹی برابر کی، اچانک وہاں موجود سب لوگوں نے ایک آواز سنی کہ سرق، تجھے یاد ہے کہ رسول اللہ نے تیرے بارے میں کیا کہا تھا کہ تو ایک صاف چٹیل میدان میں مرے گا اور میری امت کا ایک بہترین آدمی تجھے دفن کرے گا۔ اس وقت وہاں موجود تمام لوگ یہ آواز سن کر گھبرا گئے، لیکن پھر خلیفہ نے پوچھا کہ یہ کس کی آواز ہے؟ تو اس نے دوبارہ جواب دیا کہ ہم جنات میں سے ہیں، اور یہ سانپ سرق تھا، ایک صحابی جن۔ یہ ان جنات میں سے تھا جنہوں نے نخلا میں فجر کے وقت رسول اللہ کو تلاوت کرتے سنا تھا۔ ان جنات میں سے صرف میں اور سرق باقی رہ گئے تھے، اور آج سرق بھی چلا گیا۔ میں نے رسول اللہ کو اپنے کانوں سے یہ کہتے سنا تھا کہ سرق، تم ایک صاف میدان میں مرو گے اور میری امت کا بہترین آدمی تمہیں دفن کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ان 9 اوریجنل جنات میں سے ایک اور جن، اسے بھی صحابہ کی ایک اور جماعت نے دفن کیا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بتاتے ہیں کہ صحابہ کا ایک گروہ چلتا چلا جا رہا تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ صحرا سے ایک زوردار بگولا انتہائی تیزی کے ساتھ ان کی طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ یہ لوگ رک کر اس کی طرف دیکھنے لگ گئے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ایک اور بگولا کہ جو پہلے والے سے بھی کہیں گنا زیادہ بڑا تھا وہ آیا اور زوردار طریقے سے پہلے بگولے سے ٹکرا گیا۔ ان لوگوں نے کچھ چیخوں اور کراہوں کی آوازیں سنی، اور جب وہاں سے ہوا چھٹ گئی تو انہوں نے دیکھا کہ جہاں بگولے ٹکرائے تھے وہاں زمین پر ایک سانپ پڑا تڑپ رہا ہے۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس سانپ میں سے بڑی خوبصورت بھینی بھینی خوشبو بھی آ رہی ہے، اور یہ لوگ سمجھ گئے کہ something strange is going on here۔ انہوں نے سانپ پر پانی چھڑکا تو وہ تھوڑا سا پرسکون ہوا، اور عصر کے وقت انہوں نے نوٹس کیا کہ اب سانپ کا ہلنا جلنا بند ہو گیا ہے، وہ سانپ مر چکا تھا۔ بہرحال ان میں سے ایک آدمی نے اپنا عمامہ کھولا، اس کی چادر کو پھاڑ کر اس کے 2 ٹکڑے کیے، اور جو ٹکڑا چھوٹا تھا اس کے اندر سانپ کو لپیٹ کر زمین میں دفن کر دیا۔ ابھی یہ لوگ اس عجیب واقعے کو ڈسکس کرتے آگے اپنے سفر میں بڑھتے چلے جا رہے تھے کہ مغرب کا وقت آ گیا اور اندھیرا بڑھنا شروع ہو گیا۔ تو یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ دور سے لمبی تڑنگی کالے لباس والی 4 عورتیں ان کی طرف آ رہی ہیں۔ انہوں نے آ کر پوچھا کہ اینان کو تم میں سے کس نے دفن کیا ہے؟ انہوں نے بولا کہ کون اینان؟ ہم اینان کو نہیں جانتے۔ تو وہ بولیں کہ اس کا نام عمرو ابن جابر تھا کہ جسے ہم اینان کہتے تھے۔ آج جنات کے 2 گروہوں کی لڑائی ہوئی تھی کہ جس میں اینان نام کا وہ جن مارا گیا تھا۔ یہ وہ جن تھا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ان سے قرآن سیکھا تھا، اور یہ وہی سانپ تھا کہ جسے آج تم میں سے کسی ایک نے دفن کیا ہے۔ امیزنگ۔ آج رات وقت اور موقع نہیں ہے کہ میں ان 9 صحابہ جنات کے متعلق مزید بتا سکوں، لیکن اگر آپ نے میری جادو اور جنات سیریز نہیں دیکھی تو اسے ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس سیریز کے اندر میں نے جنات کی دنیا کے متعلق بہت تفصیل کے ساتھ ڈسکشن کی ہے۔ بہرحال یہ وہ موقع تھا کہ جب جنات نے پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سنا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اس کے بعد کئی مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں آتے بھی رہے تھے۔ ہو سکا تو میں آپ کو ان کے دوبارہ آنے کے متعلق بھی
ضرور بتاؤں گا۔ لیکن جب نبی علیہ السلام طائف سے واپس مکہ پہنچ گئے تو پتہ چلا کہ طائف والوں نے پہلے سے ہی خبر مکہ پہنچا دی اور مکہ والوں نے نبی علیہ السلام کا مکہ میں داخلہ بند کر دیا ہے۔ آپ علیہ السلام غار حرا میں چلے گئے اور وہاں سے مکہ کے ایک سردار کو پیغام بھیجا کہ اخنس، کیا تم مکہ میں میرے ضامن بن سکتے ہو؟ اخنس نے یہ کہتے ہوئے معذرت کر لی کہ میں معافی چاہتا ہوں محمد، لیکن آپ کا دشمن بہت طاقتور ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک اور سردار کو پیغام بھیجا کہ عامر، کیا تم میرے ضامن بن سکتے ہو؟ لیکن آگے سے اس نے بھی معذرت کر لی۔ مگر تیسرے سردار مطعم ابن عدی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب بھجوایا کہ محمد آپ بے خوف ہو جائیں، میں آپ کو لینے کے لیے آ رہا ہوں۔ مطعم حالانکہ مسلمان نہیں تھے لیکن رسول اللہ سے بہت محبت رکھتے تھے۔ یہ ان 5 سرداروں میں سے ایک سردار تھے کہ جنہوں نے بنو ہاشم کا سوشل بائیکاٹ ختم کروایا تھا۔ پچھلی قسط میں وہ سارا واقعہ ڈسکس ہو بھی چکا ہے۔ بہرحال مطعم اپنے تمام بیٹوں، بھانجوں، بھتیجوں اور بھائیوں کے ساتھ نبی علیہ السلام کو لینے غار حرا آئے۔ ان سب نے ننگی تلواریں اٹھا رکھی تھیں۔ نبی علیہ السلام کو لے کر سیدھا کعبہ گئے اور چمکتی تلواریں اٹھا کر کعبہ کے گرد کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ محمد، آپ بے خوف ہو کر اپنی عبادت کریں، آج آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکے گا۔ نبی علیہ السلام نے تسلی سے کعبہ کا طواف کیا اور پھر یہ لوگ آپ علیہ السلام کو آپ کے گھر چھوڑ آئے تھے۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد ہی مطعم ابن عدی کی وفات ہو گئی تھی، لیکن ان کی دی ہوئی عزت اور محبت کو نبی علیہ السلام نے ہمیشہ یاد رکھا، بلکہ بہت بعد میں بدر کے قیدیوں کے متعلق فرمایا بھی تھا کہ آج اگر مطعم زندہ ہوتا اور ان کی سفارش کرتا تو اس کی خاطر میں ان سب کو چھوڑ دیتا۔ میرے پیارے نبی کی رحم دلی پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ اب یہاں سے آگے میں وہ واقعہ شروع کرنے والا ہوں کہ جس کا آپ سب کو بہت زیادہ انتظار تھا، الاسراء والمعراج کا واقعہ۔ معراج کے متعلق ایگزیکٹلی یہ تو پتہ نہیں ہے کہ یہ کس تاریخ یا کس سال میں پیش آیا تھا، لیکن اگر آپ سورہ اسراء کی تفسیر شیخ عبداللہ کی مختصر سیرہ اور زاد المعاد میں سورہ بنی اسرائیل پر ہوئی گفتگو کو پڑھیں تو اتنا کلیئر ہو جاتا ہے کہ معراج کا واقعہ مکی زندگی کے بالکل آخری دور میں پیش آیا تھا، یعنی طائف سے واپس آنے کے بعد۔ اور آج رات میں آپ کو معراج کے متعلق ایک ایسی انفارمیشن دینے والا ہوں کہ جو آج سے پہلے شاید آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ تو چلیں آئیں شروع کرتے ہیں پھر الاسراء والمعراج کا واقعہ۔ اس رات نبی علیہ السلام نے بیسیکلی 2 سفر کیے تھے۔ پہلا سفر اسراء، جس کا عربی زبان میں مطلب ہوتا ہے رات کے وقت چلنا، اور اسراء کے دوران مکہ سے 4 جگہوں کی طرف سفر ہوا تھا۔ اور دوسرا سفر تھا معراج، کہ جو اوپر آسمانوں کی طرف ہوا تھا۔ اور اب جو کچھ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ سیرہ کی کئی کتابوں اور مختلف احادیث سے اکٹھا کیا ہوا ڈیٹا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد میں کعبہ کے قریب حتیم میں سویا ہوا تھا، نیند اور بیداری کی بالکل درمیانی حالت میں تھا کہ مجھے ایک آواز سنائی دی کہ جیسے کوئی میری طرف اشارہ کر کے باتیں کر رہا ہو۔ میں اٹھ گیا لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر کسی نے میرا پاؤں ہلایا اور میں نے دوبارہ اٹھ کر دیکھا، لیکن اس مرتبہ بھی وہاں کوئی نہیں تھا۔ ایک بار پھر ایسے ہی ہوا اور تیسری مرتبہ مجھے جبرائیل نظر آئے کہ جنہوں نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ مجھے کہیں لے جایا گیا اور میرے سینے کو ایک بار پھر سے شق کیا گیا۔ میرے دل کو نکال کر اسے زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اور جبرائیل ایک بار پھر سے میرے سامنے آئے، اور اس مرتبہ ان کے ساتھ سفید رنگ کا ایک جانور تھا کہ جو گدھے سے بڑا مگر خچر سے چھوٹا تھا۔ اس کے 2 پر بھی تھے کہ جو پچھلی ٹانگوں کے اوپر تھے، اور جب وہ انہیں نیچے کرتا تو وہ پر اس کی پنڈلیوں تک آ جاتے تھے۔ یہ وہ جانور تھا کہ جس پر قدیم انبیاء سواری کیا کرتے تھے، اور مجھے بھی اس پر سوار ہونے کا کہا گیا، لیکن اس پر بیٹھنے میں مجھے مشکل ہو رہی تھی کیونکہ وہ جانور تیزی سے اپنے چھوٹے کانوں اور اپنی دم کو ہلا رہا تھا، اپنے پیروں سے زمین کو کرید رہا تھا کہ جبرائیل نے اسے روکا اور کہا کہ ٹھہر جاؤ، تم پر ایک ایسا سوار بیٹھنے والا ہے کہ جیسا ان سے پہلے آج تک کبھی نہیں بیٹھا۔ اور اچانک اس جانور کی بے چینی ختم ہو گئی۔ میں اس پر بیٹھا
اور ہمارا سفر شروع ہوا۔ وہ جانور اتنی تیزی سے اڑ رہا تھا کہ جہاں تک نظر جاتی وہاں تک اس کا اگلا قدم پڑتا تھا، اور جبرائیل ہمارے ساتھ ساتھ تھے۔ نہ وہ مجھ سے دور ہو رہے تھے اور نہ ہی میں ان سے دور ہو رہا تھا، حتیٰ کہ ہم کھجور کے درختوں والی سرزمین میں پہنچ گئے۔ جبرائیل نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہم کہاں ہیں؟ میں نے جواب دیا کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو بولے کہ یہاں نوافل ادا کریں، آپ یثرب میں کھڑے ہیں، یہیں پر آپ کو قرار دیا جائے گا۔ نوافل کے بعد ہم پھر سے روانہ ہوئے اور اس مرتبہ پھر سے ایک نئی جگہ پہنچے۔ جبرائیل نے مجھے وہاں بھی نوافل پڑھنے کا کہا اور پوچھا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ اس وقت کہاں ہیں؟ میں نے پھر سے وہی جواب دیا کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ جبرائیل نے کہا کہ آپ اس درخت کے قریب ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ ابن عمران سے کلام کیا تھا۔ میں نے وہاں بھی نوافل ادا کیے اور ہم پھر سے اپنے سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں ہم ایک ایسی جگہ سے گزرے کہ جہاں میں نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے دیکھا، اور اس مرتبہ جب ہم اپنی نئی منزل پر پہنچے تو دور سے ہی مجھے محلات نظر آنے لگ گئے اور مجھے بتایا گیا کہ یہ بیت اللحم ہے، وہ جگہ کہ جہاں عیسیٰ ابن مریم پیدا ہوئے تھے۔ میں نے وہاں بھی نوافل ادا کیے اور پھر ہم آگے کی طرف چلے، اور میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے کہ جو مجھے اپنی طرف بلا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ محمد میرے پاس آئیے۔ اس عورت نے اپنی آستینیں اوپر چڑھا رکھی تھیں، اس پر وہ تمام زینت اور خوبصورتی چڑھی تھی کہ جو ایک عورت کے جسم پر ہو سکتی ہے، لیکن اس کے سر پر کوئی چادر نہیں تھی۔ اس نے مجھے دوبارہ کہا کہ میں آپ سے التجا کرتی ہوں کہ میرے پاس آئیے، مگر جبرائیل نے مجھے کہا کہ یا رسول اللہ چلتے رہیے، یہ دنیا ہے کہ جو آپ کو اپنی طرف بلا رہی ہے، اور اس کی عمر بس اتنی ہی باقی رہ گئی ہے کہ جتنی اس بوڑھی عورت کی۔ پھر ہمیں ایک اور مخلوق ملی کہ جس نے بہت خوبصورت طریقے سے مجھے سلام کیا۔ جبرائیل نے کہا کہ آپ ان کے سلام کا جواب دیجئے، اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا جن اپنے ہاتھوں میں آگ کا ایک شعلہ لیے ہمارے پیچھے اڑتا چلا آ رہا ہے۔ جبرائیل نے مجھے ایک دعا پڑھنے کا کہا کہ جب میں نے پڑھی تو وہ جن وہیں اپنی جگہ پر الٹ کر نیچے گر گیا۔ اس کے بعد میری نظر ایک ایسے شخص پر پڑی کہ جس کا جسم انتہائی سفید تھا، اور اس کی ایک آنکھ ایسی ابھری ہوئی تھی کہ جیسے کوئی انگور ہوتا ہے، اور اس کے سر کے بال ایسے تھے کہ جیسے درخت کی شاخیں ہوتی ہیں۔ جبرائیل نے مجھے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ دجال ہے کہ جسے اس دنیا میں چھوڑے جانا ہے۔ اس کے بعد ہم بیت المقدس پہنچ گئے، اور وہاں پہنچ کر جبرائیل نے براق کو، اس سفید جانور کو، ایک ایسے کڑے کے ساتھ باندھ دیا کہ جہاں انبیاء اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے، اور میں نے دیکھا کہ بیت المقدس میں انبیاء کی ایک عظیم جماعت آئی ہوئی ہے۔ میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اس جماعت میں بھی کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، اور میں نے اندازہ لگایا کہ وہ ایک بہت مضبوط جسم اور گھنگریالے بالوں والے جوان ہیں، بالکل ویسے کہ جیسے شنوا قبیلے کے لوگ ہوتے ہیں۔ میری نظر اچانک عیسیٰ ابن مریم پر پڑی، اور مجھے لگا کہ جیسے ان کی شکل عروہ ابن مسعود ثقفی سے ملتی جلتی ہو۔ میں نے پھر نظر دوڑائی تو مجھے ابراہیم علیہ السلام نظر آئے کہ جن کی شکل سب سے زیادہ مجھ سے ملتی تھی۔ اس وقت وہاں آدم سے لے کر ان کے بعد بھیجے گئے تمام انبیاء موجود تھے، اور پھر ان تمام انبیاء نے میری امامت میں نماز ادا کی۔ مجھے شدید پیاس کا احساس ہونے لگا، اور جواب میں مجھے 2 برتن پیش کیے گئے کہ جن میں سے ایک برتن میں دودھ تھا اور دوسرے برتن میں شہد۔ میں نے دودھ پی لیا، اور جب پی کر فارغ ہوا تو دیکھا کہ سامنے ایک بوڑھے بزرگ بیٹھے ہیں کہ جنہوں نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جبرائیل، آپ کے ساتھی نے فطرت کا انتخاب کیا ہے، بے شک ان کی رہنمائی کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد پھر معراج کا سفر شروع ہوا۔ یہ سب غور سے سنیے گا، یہاں سے آگے بہت زبردست انفارمیشن ملنے والی ہے، اور آخر میں انشاءاللہ اسے ایکسپلین بھی کروں گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد معراج شروع ہوئی۔ میرے پاس معراج اور چڑھنے والی ایک چیز لائی گئی، اور یہ وہ چیز تھی کہ جس سے بنی آدم کی روحیں اوپر آسمان میں چڑھتی ہیں۔ معراج ایک شے تھی
اور زمین پر میں نے اس سے زیادہ خوبصورت شے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کا ایک حصہ سنہرے رنگ کا تھا اور دوسرا حصہ چاندی جیسے رنگ کا۔ تم دیکھتے ہو کہ جب کسی کی روح نکلتی ہے تو اس کی آنکھیں اوپر کی طرف چڑھ جاتی ہیں، ایسا اس لیے کہ وہ اپنی روح کو نکل کر اس چیز میں چڑھتے ہوئے دیکھتا ہے، اور اس چیز اس معراج کے ذریعے ہم پہلے آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازے تک پہنچے۔ اس دروازے کا نام باب الحفظہ تھا، اور اس پر جو فرشتہ معمور تھا اس فرشتے کا نام اسماعیل ہے۔ لیکن اسماعیل اکیلا نہیں ہے، بلکہ اس کے آگے 12,000 اور فرشتے ہیں کہ جو اس کے حکم پر آسمان کا دروازہ کھولتے ہیں۔ اس پوائنٹ کو بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اسماعیل نے جبرائیل سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل نے بتایا کہ محمد ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبرائیل نے کہا ہاں، اور پھر اسماعیل نے مسکرا کر مجھے مرحبا کہا اور ہمارے لیے پہلے آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا۔ پہلے آسمان میں ہماری ملاقات حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ وہاں وہ بالکل اس شکل پر تھے کہ جس شکل پر انہیں پیدا کیا گیا تھا۔ میں نے انہیں سلام کیا۔ وہاں بہت سارے لوگ تھے کہ جو ان کے دائیں طرف سے گزر رہے تھے۔ آدم ان لوگوں کو دیکھ کر مسکراتے اور پھر کہتے کہ یہ پاکیزہ روح ہے، اسے علیین میں لے جاؤ، اور بہت سارے لوگ ان کے بائیں طرف سے گزر رہے تھے۔ جب آدم ان لوگوں کو دیکھتے تو افسردہ ہوتے اور کہتے کہ یہ ناپاک روحیں ہیں، انہیں سجین میں لے جاؤ۔ پھر ہم دوسرے آسمان کی طرف چڑھے اور پہلے کی طرح دوسرے آسمان کا بھی دروازہ کھلوایا گیا، اور وہاں ہم عیسیٰ ابن مریم اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملے۔ بائی دی وے، آپ نے ان انبیاء کا سیکوینس یاد رکھنا ہے کہ کون سے آسمان پر کون سے نبی تھے، یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ زیادہ تر لوگ اس بات کی طرف توجہ نہیں دیتے، لیکن آئی ایشور یو کہ اس کی ایکسپلینیشن سن کر آپ کو مزہ آ جانا ہے۔ عیسیٰ اور یحییٰ نے بھی مجھے مرحبا کہا، اور پھر ہم تیسرے آسمان کی طرف چڑھے کہ جہاں ہماری ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی، کہ جو دیکھنے میں ایسے تھے کہ جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے۔ پھر ہم چوتھے آسمان کی طرف چڑھے کہ جہاں ہمیں ادریس علیہ السلام ملے، انہوں نے بھی مجھے خوش آمدید کہا۔ ہم 5ویں آسمان میں چڑھے کہ جہاں ہارون علیہ السلام موجود تھے، انہوں نے بھی مجھے مرحبا کہا، اور پھر ہم 6 آسمان کی طرف چڑھے کہ جہاں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں، انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور کہا کہ آپ میرے بعد نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، لیکن آپ کی امہ جنت میں میری امہ سے زیادہ ہوگی۔ اس کے بعد ہم 7ویں آسمان پر گئے کہ جس کے اوپر مجھے بہت ساری تسبیحات کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں اور بے تحاشا نور۔ وہاں ہم نے بیت المعمور کو دیکھا۔ 7ویں آسمان کے اوپر ایک ایسا گھر کہ جس میں ہر روز 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، اور ایک مرتبہ جو فرشتہ وہاں نماز پڑھ لے تو پھر قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آتی۔ ان فرشتوں میں سے کچھ کھڑے ہوئے تھے، وہ بیٹھتے نہیں تھے، کچھ رکوع میں تھے لیکن سجدہ نہیں کرتے تھے، کچھ سجدے میں تھے لیکن قعدہ نہیں کرتے تھے، اور بیت المعمور کی دیوار کے ساتھ ایک انتہائی خوبصورت بزرگ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے کہ جن کے پاس کچھ بچے کھیل رہے تھے، ایک ایسے درخت کے نیچے کہ جس کے پتے چراغوں کی طرح تھے۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ خوبصورت بزرگ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پھر ہم نے بیت المعمور میں نماز بھی پڑھی۔ میرے ساتھ کچھ ایسے لوگوں نے بھی نماز پڑھی کہ جن کا لباس ایسا تھا کہ جیسے سفید کاغذ ہوتا ہے۔ ابراہیم نے مجھ سے گفتگو بھی کی اور مجھے کہا کہ آپ کی امت آخری امت ہے، یہ سب سے کمزور امت ہے۔ پیارے بیٹے، اگر آپ اس امت کی کسی حاجت کو پورا کروا سکتے ہوئے تو ضرور کروا دینا۔ اس کے بعد پھر 7ویں آسمان میں ہم نے ایک ایسا عظیم الشان درخت دیکھا کہ جس کی جڑیں نیچے 6 آسمان میں تھیں، لیکن اس کی شاخیں اوپر 7ویں آسمان میں نکل رہی تھیں۔ اس درخت کے پتے ایسے تھے کہ جیسے ہاتھیوں کے کان ہوتے ہیں، لیکن اتنے بڑے کہ پوری امت کو اپنے نیچے ڈھک لیں۔ اس درخت کے پھل مقام ہجر کے مٹکوں جیسے تھے اور اس کی جڑوں سے 4 نہریں نکل رہی تھیں۔ جبرائیل نے مجھے بتایا کہ یا رسول اللہ، ان 4 میں سے 2 نہریں سیحان اور جیحان جنت میں جا رہی ہیں،
جبکہ باقی 2 نہریں نیل اور فرات ہیں کہ جو دنیا میں نکل رہی ہیں، اور اس درخت کا نام سدرۃ المنتہا ہے۔ یہ ہر چیز کی انتہا ہے، یہاں سے آگے کچھ بھی نہیں جا سکتا۔ نیچے سے جو آتا ہے وہ یہاں سے وصول کیا جاتا ہے، اور اوپر سے جو آتا ہے وہ یہیں سے ہی لے لیا جاتا ہے۔ میں نے ایک بار پھر سے سدرۃ المنتہا کو دیکھا۔ اس میں ایسے رنگ بدل رہے تھے کہ میں ان رنگوں کو ہی نہیں جانتا۔ دنیا کی کوئی مخلوق اس درخت کی خوبصورتی کو بیان نہیں کر سکتی۔ جب بھی کوئی چیز سدرہ کو چھوتی تو اس کے رنگ بدل جاتے، اور میں نے دیکھا کہ سنہری رنگ کے سونے سے بنے ہوئے پروانے ہیں کہ جنہوں نے اچانک سدرۃ المنتہا کو ڈھک لیا۔ اور تب اس مقام پر میں نے جبرائیل کو ان کی اصل شکل میں دیکھا، اس حالت میں کہ جس حالت پر اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا تھا۔ وہ اپنے 600 پروں کو پھیلائے کھڑے تھے، اور وہ پر اس طرح پھیلے ہوئے تھے کہ ان پروں نے پورا آسمان ڈھکا ہوا تھا، اور ان کے جسم پر مجھے گہرے سبز رنگ کا ایک لباس بھی نظر آ رہا تھا۔ ان کے کھلے ہوئے عظیم الشان پروں سے ایسے ہیرے جواہرات اور یاقوت گر رہے تھے کہ جن کی حقیقت سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہاں سے آگے 2 روایات ملتی ہیں۔ پہلی روایت کہ اس جگہ جبرائیل علیہ السلام کو پردے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس ہوا، اور اسی وقت جبرائیل علیہ السلام وہیں سجدے میں گر پڑے تھے۔ اور اگر آپ اس منظر کو امیجن کریں کہ کیسے 600 پروں والا ایک عظیم الشان فرشتہ اپنے رب کے سامنے سجدے میں گرا ہوا ہے، تو یہ سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ یہ بات کہی تھی، اور آج ایک بار پھر سے کہتا ہوں کہ آج تک اس سے زیادہ خوبصورت منظر میں نے کبھی امیجن نہیں کیا۔ اور دوسری روایت کہ اس کے بعد نبی علیہ السلام رف پر بیٹھ کر پھر اس سے بھی اوپر گئے تھے۔ رف ڈارک گرین کلر کی کوئی چیز ہے، ہمیں اس کا صرف نام پتہ ہے، لیکن دیکھنے میں وہ چیز کیسی ہے اس بات کا ہمیں کوئی علم نہیں۔ نبی علیہ السلام جب رف پر بیٹھے تو آپ کو گہرے بادلوں نے لپیٹ لیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ میرا ایک اور سفر شروع ہوا، اور اس سے آگے مجھے ایسی آواز آ رہی تھی کہ جیسی لکھنے کی آواز ہوتی ہے، قلم کی سرسراہٹ کی آواز۔ اس آواز کو سریر الاقلام کہتے ہیں، اور یہ وہ قلم تھے کہ جو اس کائنات میں موجود ہر شے کی تقدیر لکھ رہے تھے۔ اور اچانک میرے لیے ایک دروازہ کھلا کہ جس کے پیچھے مجھے ایک عظیم نور کا احساس ہوا، اور اسی وقت میرے سامنے موتیوں اور یاقوت کے بنے ہوئے عظیم پردے آ گئے، یہاں تک کہ رف بھی میرے سامنے ایک پردہ بن کر کھڑی ہو گئی۔ اور تب میرے رب نے جتنا چاہا مجھ پر وحی نازل ہوئی، اور اس وحی کے دوران سورہ بقرہ کی آخری آیات اور فرض نمازوں کا حکم ملا تھا۔ اللہ اکبر۔ ابھی میں آپ کو یہ سب ایکسپلین کرتا ہوں، لیٹ می ایشور یو کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ہم واپس مکہ آئے، اور مکہ کے قریب پہنچ کر ہم نے دیکھا کہ قریش کا ایک قافلہ گزر رہا ہے کہ جو اپنے اونٹ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ ان کا ایک اونٹ گم ہو چکا ہے۔ فلاں آدمی نے انہیں وہ اونٹ ڈھونڈ کر دیا، اور میں نے انہیں سلام بھی کیا کہ جس پر وہ آپس میں بولے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے محمد نے ہمیں آواز دی ہے، اور صبح ہونے سے پہلے میں مکہ واپس آ گیا۔ مکہ پہنچ کر مجھے پریشانی تھی، مجھے اندازہ تھا کہ یہ لوگ شدید طریقے سے میری تکذیب اور مخالفت کریں گے، اور اس وقت میں اکیلا بیٹھا تھا کہ ابو جہل آ گیا اور طنز کے سے انداز میں بولا کہ کیا ہوا، کوئی بات ہو گئی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج رات مجھے زمین اور آسمان کی سیر کروائی گئی ہے۔ اس نے پھر طنزیہ انداز میں پوچھا کہ اچھا تو پھر آپ کہاں تک گئے تھے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیت المقدس تک۔ کہنے لگا کہ اچھا تو پھر صبح واپس بھی آ گئے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو کہنے لگا کہ جو بات آپ مجھے بتا رہے ہیں کیا یہی بات آپ قریش والوں کے سامنے بھی کہیں گے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو یہ سن کر وہ اٹھا اور اونچی آواز میں قریش والوں کو بلایا، اور جو اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا وہ وہاں اکٹھا ہو گیا۔ اور تب ابو جہل بولا کہ محمد انہیں بھی وہ بتائیے کہ جو بھی آپ نے مجھے بتایا ہے۔
میں نے معراج کے متعلق بتایا تو کچھ لوگ خاموش ہو گئے، کچھ لوگ سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور کچھ لوگ مذاق اڑاتے ہوئے تالیاں بجانے لگ گئے۔ لیکن ان میں سے کچھ لوگ تھے کہ جنہوں نے واقعی بیت المقدس دیکھ رکھا تھا، تو سنجیدگی کے ساتھ بولے کہ اچھا، اگر آپ واقعی وہاں گئے ہیں تو ذرا بتائیں کہ وہ دیکھنے میں کیسا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں حتیم میں کھڑا تھا کہ اچانک میرے لیے ایک راستہ کھلا اور دار عقیل یعنی عقیل کے گھر کے پیچھے مسجد اقصیٰ مجھے صاف دکھائی دینے لگی، اور اسے دیکھ دیکھ کر میں لوگوں کو اس کی صفات بتاتا رہا، یہاں تک کہ ان میں سے ایک شخص کے جو غیر مسلم تھا وہ اٹھا اور کہنے لگا کہ محمد، باقیوں کے نسبت میں الاقصیٰ کے متعلق زیادہ جانتا ہوں، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ فلاں پہاڑ سے اس کا فاصلہ کتنا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ دیکھ کر اسے اس کی بات کا جواب دے دیا، اور کچھ دیر تک خاموش رہنے کے بعد وہ قریش سے مخاطب ہو کر بولا کہ محمد جو بول رہے ہیں وہ سچ بول رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، یہ تو بیت المقدس کے متعلق اس طرح بتا رہے ہیں کہ جیسے کوئی اپنے گھر کا نقشہ جانتا ہے۔ نبی علیہ السلام بولے کہ اس کے علاوہ تمہیں ایک نشانی میں اور بھی دے دیتا ہوں۔ واپس آتے ہوئے میں نے دیکھا تھا کہ قریش کا ایک قافلہ ہے کہ جس کا فلاں مقام پر ایک اونٹ گم ہو گیا ہے، مگر فلاں شخص نے اسے ڈھونڈ لیا، اور وہ لوگ آج شام کو عصر کے وقت مکہ پہنچیں گے، اور ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے آگے آگے ایک ایسا اونٹ چل رہا ہوگا کہ جس پر کالے رنگ کا ایک کپڑا اور کالے رنگ کی 2 بوریاں موجود ہیں، اور بالکل ویسے ہی جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، عصر کے وقت مکہ والوں نے اس اونٹ کو شہر کے دروازے میں داخل ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اللہ اکبر۔ یہ تھا اسراء اور معراج کا وہ واقعہ کہ جو نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں رپورٹ کیا ہے، اور بڑی ہی محنت کے ساتھ احادیث اور سیرہ کی کئی کتابوں سے اکٹھا کر کے میں نے ایک کنزیکٹیو مضمون کی شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ لیکن اب یہاں سے آگے ہم اس عظیم واقعے کو کچھ دوسرے اینگل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، کہ جن میں سب سے دلچسپ اور سب سے زبردست اینگل میں انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا۔ ان اینگلز میں سے سب سے پہلا اینگل ہے ٹائم ٹریول۔ دیکھیے، معراج کا پورا واقعہ ٹائم ٹریول کا انڈینائیبل ایویڈنس ہے۔ اس حقیقت کا انکار صرف وہی کر سکتا ہے کہ جسے معراج کا واقعہ ہونے میں کوئی شک ہے۔ غور کریں کہ کفار کا سب سے پہلا سوال کیا تھا کہ اچھا، آپ کہتے ہیں کہ آپ رات کو بیت المقدس گئے اور صبح سے پہلے واپس بھی آ گئے۔ کفار کا پہلا اعتراض ہی یہ تھا کہ اتنا لمبا سفر اتنے تھوڑے سے وقت میں ممکن ہی نہیں ہے، اور یہ تو صرف اسراء والا حصہ ہے کہ جہاں نبی علیہ السلام مکہ سے پہلے مدینہ، پھر طور سینا، پھر بیت اللحم اور پھر بیت المقدس گئے تھے۔ معراج تو اس کے علاوہ ہے کہ جس میں نبی علیہ السلام کو پہلا آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور اس طرح 7 آسمان پار کروا کے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا تھا۔ آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ یہ کتنا فاصلہ بنتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ صرف 2 آسمانوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے، وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں ایسے ہیں کہ جیسے صحرا میں پڑی ہوئی کوئی انگوٹھی ہوتی ہے۔ امیجن دیٹ۔ سب سے پہلا آسمان ایک انگوٹھی کی طرح، اور دوسرا آسمان اس انگوٹھی کے گرد پھیلے صحرا کی طرح، پھر دوسرا آسمان بھی ایک انگوٹھی کی طرح، اور تیسرا آسمان پھر اس کے گرد پھیلے ایک صحرا کی طرح۔ کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا فاصلہ بنتا ہے؟ کوئی کیلکولیٹ تو کیا، امیجن بھی نہیں کر سکتا۔ ایک ہی رات میں ان فاصلوں کو کور کر کے واپس آنے کا مطلب ہے کہ یا تو وقت ان کے لیے رک گیا تھا یا پھر وقت ہمارے لیے رک گیا تھا۔ تو ٹائم ٹریول اور ٹیلی پورٹیشن، یہ چیزیں کوئی سائنس فکشن نہیں بلکہ ایک حقیقت ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اب تو سائنسدان بھی کہنے لگ گئے ہیں کہ ٹائم ٹریول اور ٹیلی پورٹیشن میتھمیٹیکلی یہ چیزیں ممکن ہیں، مسئلہ صرف ہماری انجینئرنگ کا ہے۔ ہماری مشینری ابھی اس قابل نہیں ہوئی کہ وہ یہ ٹیکنالوجی مینیفیسٹ کر کے دکھا سکے، اور ابھی میں آپ کو بتاتا بھی ہوں کہ کیوں۔ دوسرا اینگل ہے آسمان کے دروازے۔ یہ کیا شے ہے؟ غور کریں۔ ایک ایسی چیز کہ جس میں انسان داخل ہو اور جب دوسری طرف سے وہ نکلے تو صرف ان چند لمحوں کے درمیان اتنا زیادہ فاصلہ طے ہو چکا ہو
کہ جو کیلکولیٹ بھی نہیں ہو سکتا۔ ایسے ایک دروازے کو آپ کیا نام دیں گے؟ پورٹلز۔ نبی علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ میرے سامنے ایک ایسی چیز لائی گئی کہ جس سے زیادہ خوبصورت چیز میں نے اس دنیا میں نہیں دیکھی، اور یہ وہ چیز تھی کہ جس کے ذریعے بنی آدم کی روحیں اوپر کی طرف جاتی ہیں، آسمانوں کے اوپر۔ تو یہ راستہ، یہ ڈور وے، آج کی زبان میں ہم اسے ایک پورٹل نہیں تو اور کیا کہیں گے؟ یہ لفظ پورٹل ویسے تو آج کل کا لفظ ہے، لیکن یہ چیز، یہ راستہ، اس کے متعلق مسلمان عرصہ قدیم سے جانتے ہیں۔ 13ویں صدی کے خراسان میں ایک اسکالر رہا کرتے تھے، شیخ سعد الدین التفتازانی۔ ویسے تو تفتازانی کی زبان میں تھوڑی سی لکنت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں علم بھلا کا دے رکھا تھا۔ صرف 16 سال کی عمر میں انہوں نے عربی لغت اور لاجک پر اپنی پہلی کتاب لکھی تھی، شرح التصریف الغزہ۔ اپنی اس کتاب میں انہوں نے ایک بڑا ہی زبردست پیراگراف لکھا ہے کہ جو میں آپ کو آسان اردو میں ترجمہ کر کے سنا رہا ہوں، کیونکہ اس پیراگراف کے عربی الفاظ خاصے مشکل ہیں۔ تفتازانی لکھتے ہیں کہ افلاک یعنی آسمانوں کا پھٹ جانا ناممکن نہیں ہے۔ یہ انکار صرف وہی کرتے ہیں کہ جو جنت اور جہنم کو نہیں مانتے۔ آسمانوں میں شگاف یعنی راستے کھلتے اور پھر دوبارہ مل جاتے ہیں، یعنی بند ہو جاتے ہیں۔ انہی شگافوں کے ذریعے جبرائیل کا ایک لحظہ یعنی ایک لمحے میں آسمان سے مکہ نزول ہوا کرتا تھا، اور اس چیز یعنی شگافوں کے کھلنے کو ممتنع یعنی ناممکن سمجھنا جبرائیل کا بھی انکار کرنا ہے۔ اور جس چیز کو آج سے 700 سال پہلے تفتازانی نے ایک شگاف کہہ کر ڈسکرائب کیا ہے، ایگزیکٹلی اسی چیز کو آج ہم پورٹل کہتے ہیں۔ اور یہ پورٹلز کیسے کھلتی ہیں؟ یاد کریں کہ آسمان کے پہلے دروازے یعنی باب الحفظہ پر موجود فرشتے کا نام اسماعیل تھا، اور وہ اکیلے نہیں تھے، بلکہ ان کے آگے 12,000 فرشتے تھے کہ جو ان کے حکم پر مل کر اس دروازے یا اس شگاف یا اس پورٹل کو کھول رہے تھے۔ پورٹلز یا ان دروازوں کو صرف ایکسٹریم طاقت اور امینس انرجی کے ساتھ ہی کھولا جا سکتا ہے، اور مزے کی بات دیکھیں کہ ہمیں اس انرجی کی ایکویشن بھی پتہ ہے۔ نیچرلی میں اس ایکویشن کو تو ایکسپلین نہیں کر رہا، ورنہ ویڈیو بہت سائنٹیفک اور بہت خشک ہو جائے گی، لیکن میں آپ کو سادہ ترین الفاظ میں ضرور بتا دیتا ہوں کہ اگر کسی طرح سے آپ آسمان کے اندر 10⁻16 الیکٹران وولٹ کی انرجی پیدا کرنے کے قابل ہو جائیں تو آپ آسمان میں ایک چھوٹا سا چیرا، ایک دراڑ، ایک رخنہ پیدا کر دیں گے۔ لیکن ڈو یو ہیو اینی آئیڈیا کہ 10⁻16 الیکٹران وولٹ کی انرجی پیدا کرنے کے لیے آپ کو کتنی بڑی مشین چاہیے؟ ایک ایسی مشین، ایک ایسا پارٹیکل ایکسلریٹر کہ جو 9.46 ٹریلین کلومیٹرز لمبا ہو۔ اینڈ دس از دی انجینئرنگ پرابلم دیٹ وی ہیو کہ ہمارے پاس میتھمیٹکس تو ہے، لیکن وہ انرجی، وہ مشین نہیں ہے کہ جس سے ہم اس دروازے کو کھول سکیں۔ اور یہ کام 12,000 فرشتے مل کر کرتے ہیں کہ جو باب الحفظہ پر موجود ہیں۔ وہ فرشتے مل کر اس قدر انرجی کریٹ کرتے ہیں کہ آسمان میں ایک دروازہ کھل جاتا ہے کہ جو پھر دوسرے آسمان میں لے جاتا ہے۔ امیزنگ 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 نالج۔ پھر 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس موجود بچے۔ آج سے کچھ دن پہلے ایک فیملی ممبر نے مجھے ایک بات بتائی تھی کہ ان کا 1 سال کا بچہ کسی حادثے میں فوت ہو گیا ہے، اور پھر انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ کیا میں اس بارے میں کچھ لکھ سکتا ہوں۔ تو اگر وہ سن رہی ہیں تو ویڈیو کا یہ حصہ اسپیشلی ان کے دل کی تسلی کے لیے ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس کھیلتے وہ بچے ان معصوموں کی روحیں ہیں کہ جو بہت چھوٹی عمر میں اس دنیا میں وفات پا گئے تھے، اور ان کی روحیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کسٹڈی میں دے دی جاتی ہیں، کیونکہ قرآن کے مطابق ابراہیم علیہ السلام ایک بہت رحم دل نبی تھے۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ جب نبی علیہ السلام اپنا درس دیا کرتے تھے تو صحابہ آپ کے گرد ایک دائرے کی شکل میں بیٹھ جایا کرتے تھے، تو وہاں عثمان نام کے ایک صحابی بھی آتے تھے کہ جن کے ساتھ کبھی کبھار ان کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہوتا تھا۔ لیکن ایک دن ایسا آیا کہ عثمان نامی ان صحابی نے حلقہ رسول میں آنا چھوڑ دیا، کافی دن تک نہیں آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ عثمان کہاں ہیں؟
آپ کو بتایا گیا کہ عثمان کا بیٹا فوت ہو گیا ہے اور اب وہ اسی کی یاد میں غمگین رہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام بذات خود عثمان کے گھر گئے، ان سے تعزیت کی اور پوچھا کہ عثمان، تمہیں کون سی بات زیادہ پسند ہے کہ تمہارا بیٹا چند سالوں کے لیے یہاں تمہارے ساتھ رہتا، یا پھر کل جب تم جنت میں جاؤ گے تو وہ بھاگ کر تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھولے گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے کر اللہ کی جنتوں میں چلا جائے گا۔ حضرت عثمان یہ بات سن کر ایک مرتبہ پھر سے رونے لگے اور بولے کہ دوسری بات، یا رسول اللہ، مجھے دوسری بات زیادہ پسند ہے۔ تو اس موقع پر وہاں اور بھی جو لوگ موجود تھے ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اور ان میں سے ایک نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ انعام کیا صرف عثمان کے لیے مخصوص ہے یا باقی سب کے لیے بھی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام مسلمانوں کے لیے کہ جن کے بچے فوت ہو جائیں، بلکہ جن والدین کے مس کیریج ہو جاتے ہیں ان کے لیے تو نبی علیہ السلام نے بالخصوص ایک بہت ہی بڑے انعام کی پیشن گوئی کی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ساقط ہونے والا بچہ قیامت کے دن اپنے رب کے ساتھ باتیں کرے گا، کہے گا کہ اے میرے رب، میں دنیا میں اپنے والدین سے نہیں ملا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ راضی ہو جا، تیرے ماں باپ کو میں نے جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور یوں وہ بچہ اپنے ماں باپ دونوں کو لے کر انہیں ان کے دامن سے پکڑ کر اللہ کی جنتوں میں لے جائے گا۔ بے شک میرا رب بہت ہی عظیم ہے۔ تو یہ حصہ ان تمام فیملی ممبرز کے لیے، ان والدین کے لیے کہ جن کے بچے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ یقین رکھیں کہ اس وقت ان کی روحیں ایک بہت ہی خوبصورت جگہ میں ایک بہت ہی نرم دل نبی کے پاس کھیل رہی ہیں، ایک ایسے درخت کے نیچے کہ جس کے پتے چراغوں جیسے ہیں۔ سو بیوٹیفل۔ اوکے، اب آج کی قسط کا شاید سب سے زبردست حصہ، جس کے متعلق میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ انفارمیشن شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ اگر آپ غور کریں تو معراج کو، یعنی وہ سفر جس میں نبی علیہ السلام ایکچول آسمانوں کی طرف گئے تھے، اس سفر کو 10 مختلف حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ 7 آسمانوں کی معراج، پھر 8ویں معراج سدرۃ المنتہا تک، 9ویں معراج سریر الاقلام یعنی قلموں کی آوازیں سننے تک، جبکہ 10ویں معراج اس سے آگے یعنی رف رف اور پھر سب سے اونچی بلندی تک۔ اب آپ نے بہت غور سے سننا ہے۔ نوٹ کریں کہ اس تمام سفر میں ہر چیز بہت ہی پرفیکٹ آرڈر کے ساتھ موجود ہے، ایون کہ انبیاء کرام کا سیکوینس بھی، کہ کون سے آسمان میں کون سے نبی کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی۔ یاد ہے ایک مرتبہ میں نے آپ کو 4 لیئر ٹیکنیک کے متعلق بتایا تھا کہ اگر آپ چیزوں کو لیئرز میں سمجھنا سیکھ جائیں تو آپ پر حیرانیوں کی نئی نئی دنیایں کھلنا شروع ہو جائیں گی۔ تو جب معراج کے واقعے پر میں نے 4تھی لیئر سارڈ یعنی رازوں کو سمجھنے والی لیئر کو اپلائی کیا تو ایسے لگا کہ جیسے معراج میں کئی خفیہ معنی چھپے ہوئے ہیں۔ معراج کی ہر فیز میں نبی علیہ السلام کو ایک راز دیا گیا تھا کہ آپ کی آگے آنے والی زندگی کیسی ہوگی۔ پہلے آسمان پر نبی علیہ السلام کی ملاقات کس کے ساتھ ہوئی تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ، کہ جنہیں مشقت اٹھانی پڑی تھی، اپنا گھر یعنی جنت چھوڑ کر ایک نئی جگہ یعنی دنیا میں آ کر آباد ہونا پڑا تھا، اور پھر اپنی اولاد کے ساتھ مل کر اس نئی جگہ یعنی دنیا میں اسلام کو قائم کرنا پڑا تھا۔ بالکل ویسے ہی آنے والے سال میں نبی علیہ السلام کو مشقت اٹھا کر مکہ چھوڑنا پڑا، اپنے اصحاب کے ساتھ مل کر ہجرت کرنا پڑی، ایک نئی جگہ یعنی مدینہ جا کر اسلام کو قائم کرنا پڑا۔ دوسرے آسمان میں کون سے نبی تھے؟ یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور دوسرے آسمان پر وہی کیوں ملے؟ غور کریں کہ ہجرت کا دوسرا سال کیسا تھا۔ بالکل حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طرح آپ علیہ السلام کو بھی ہجرت کے دوسرے سال یہودیوں سے ملے چیلنجز کو فیس کرنا پڑا۔ جیسی آزمائشیں یہودیوں نے یحییٰ علیہ السلام کو دی تھیں، انہیں شہید کیا تھا، ویسے ہی چیلنجز ہجرت کے دوسرے سال نبی علیہ السلام کو بھی فیس کرنا پڑے تھے۔ یہودیوں نے آپ پر پتھر گرانے کی کوشش کی تاکہ آپ کو شہید کر دیں، آپ کو بکری کے گوشت میں زہر ملا کر دیا کہ جس کی تکلیف پھر آپ علیہ السلام نے تمام زندگی محسوس کی تھی، لیکن ان تمام کوششوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو بالکل ویسے ہی بچا لیا کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو بچایا تھا۔ تیسرے آسمان پر کون ملا؟
حضرت یوسف علیہ السلام کے، جن کے بھائیوں نے انہیں گھر سے نکال دیا تھا، ایک انتہائی غمگین داستان۔ اور پھر ہجرت کے تیسرے سال کو دیکھیے کہ احد کی لڑائی ہوئی، اور یاد کریں کہ طائف کے بعد نبی علیہ السلام نے کس دن کو سب سے زیادہ بھاری اور غمگین قرار دیا تھا؟ احد کے دن کو۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام کو جھوٹ بتایا گیا کہ یوسف فوت ہو گئے ہیں، ویسے ہی احد کے دن مسلمانوں میں بھی خبر پھیلا دی گئی تھی کہ نبی علیہ السلام شہید ہو گئے ہیں۔ جیسے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک کر انہیں تکلیف دی گئی تھی، ویسے ہی نبی علیہ السلام کے مبارک ماتھے پر ایک پتھر آ کر لگا تھا کہ جس سے آپ اپنے پہلو کے بل ایک گڑھے میں گر گئے تھے کہ جو ابو عامر فاسق نے مسلمانوں کے لیے کھود رکھا تھا۔ اور پھر علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام کا بازو پکڑ کر آپ کو وہاں سے باہر نکالا تھا، اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر آپ کا سر اپنی گود میں رکھا تھا کہ جہاں سر رکھے ہی پھر آپ علیہ السلام سو گئے تھے۔ کبھی موقع ملا تو وہ واقعہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ اس کے بعد پھر چوتھا آسمان، کون ملا تھا وہاں نبی علیہ السلام کو؟ حضرت ادریس علیہ السلام۔ اور ادریس علیہ السلام کی کیا خاصیت تھی؟ حدیث کے مطابق وہ پہلے شخص تھے کہ جنہوں نے لکھنا شروع کیا، اور ہجرت کے چوتھے سال نبی علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ آپ نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے، کچھ نے آپ کی بات مان بھی لی تھی اور آپ کے لیے تحائف بھی بھجوائے تھے۔ ہجرت کے چوتھے سال آپ علیہ السلام نے قلم کے ذریعے اس طرح لکھوایا کہ جس طرح ادریس علیہ السلام لکھا کرتے تھے۔ پانچویں آسمان پر کون تھا؟ حضرت ہارون علیہ السلام کے، جو اپنی قوم میں بڑے محبوب اور عزیز ہوا کرتے تھے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہارون علیہ السلام کے حوالے کر گئے اور بنی اسرائیل نے پیچھے سے بچڑے کی عبادت شروع کر دی، یعنی انہوں نے اپنا وعدہ، اپنا عہد، اپنا معاہدہ توڑ دیا، تو ہارون علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ صرف اور صرف قتل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی تھی، اور ایک ہی دن میں ہزاروں یہودی ختم ہو گئے تھے۔ بالکل ویسے ہی ہجرت کے 5ویں سال دیکھیے، ایگزیکٹلی ویسے ہی مدینہ کے یہودیوں نے نبی علیہ السلام سے اپنے کیے ہوئے اپنے معاہدے توڑ دیے۔ نبی علیہ السلام کو بظاہر ایک دعوت پر بلایا، آپ کو ایک دیوار کے نیچے بٹھایا، اور اوپر سے آپ پر چکی پھینکنے ہی والے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ کو انفارم کر دیا۔ اور پھر نبی علیہ السلام کو یہودی قبیلوں بنو قریظہ، بنو قینوقہ اور بنو نذیر کے ساتھ ایگزیکٹلی وہی کرنا پڑا کہ جو ہارون علیہ السلام کے زمانے میں ہوا تھا۔ چھٹے آسمان پر کون تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جنہیں اپنی قوم بنی اسرائیل کی شدید ترین مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ بالکل ویسے ہی ہجرت کے چھٹے سال نکالے جانے والے یہودیوں کی طرف سے نبی علیہ السلام کو اتنی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا کہ جتنا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، یہاں تک کہ پھر آپ کو خیبر اور یہودیوں کے تمام قلعے فتح کرنا پڑ گئے، اور یہودی ایک مرتبہ پھر سے بالکل ویسے ہی بے گھر ہو گئے جیسے وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہو کر 40 سال تک صحرا میں بھٹکتے رہے تھے۔ پھر 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بیت المعمور۔ یہ ایک بہت اہم کلیو تھا کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا، ویسے ہی ہجرت کے 7ویں سال آپ کعبہ کی طرف جائیں گے۔ جیسے بیت المعمور میں کاغذ جیسے سفید کپڑے والوں نے آپ کے ساتھ وہاں نماز پڑھی تھی، ویسے ہی یہاں پاکیزہ صحابہ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن جیسے بیت المعمور میں دوبارہ باری نہیں آتی، ویسے ہی ہجرت کے 7ویں سال کھل کر نبی علیہ السلام کو بیت اللہ جانے کی اجازت بھی نہیں مل سکی تھی۔ پورا واقعہ میں وقت آنے پر شیئر کروں گا، لیکن اس سے اوپر 8ویں معراج، سدرۃ المنتہا تک۔ جیسے سدرہ وہاں ہر چیز کی انتہا ہے، ویسے ہی یہاں ہجرت کے 8ویں سال نبی علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو فتح کر لیا۔ آپ مکہ آئے کہ جو اس سرزمین پر تقدس کی انتہا ہے۔ جیسے وہاں سدرہ پر سونے سے بنے ہوئے پروانے چھا رہے تھے کہ جو اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں، ویسے ہی فتح مکہ کے دوران کعبہ پر اللہ کا لشکر صحابہ چھا گئے تھے۔ جیسے آپ نے وہاں سدرہ سے 4 نہریں نکلتے دیکھی کہ جن میں سے ایک نیل اور ایک فرات تھی۔ یہ بھی نبی علیہ السلام کو دیا گیا ایک راز تھا کہ آپ کے صحابہ وہاں تک پہنچیں گے کہ جہاں تک نیل اور فرات ہیں، اور ایگزیکٹلی ویسا ہی ہوا۔ پھر 9ویں معراج کہ جہاں رف پر سفر کرتے نبی علیہ السلام نے سریر الاقلام یعنی قلموں کی سرسراہٹ سنی تھی کہ جو تقدیر لکھ رہے تھے۔ تو یہ بھی نبی علیہ السلام کو دیا گیا ایک راز تھا
کہ اب ہجرت کے 9ویں سال آپ اپنے تمام امور تقدیر کے سپرد کر دیں، اور پھر 10ویں معراج کہ جو رف اور اس سے بھی اوپر ہوئی تھی، اور وہاں پر حریم ناز میں آپ علیہ السلام کو نماز کا تحفہ دیا گیا تھا، اور یہ تحفہ حریم ناز میں دینے کی بھی ایک وجہ تھی تاکہ آپ کو، آپ کی امت کو نماز کے تقدس کی اہمیت بتائی جا سکے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ نماز کے بارے میں حدیث کیا کہتی ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، اور بالکل ویسے ہی معراج کے 10ویں حصے کی طرح ہجرت کے 10ویں سال 2 ملاقاتیں جمع ہو گئیں۔ بیت اللہ سے ملاقات، یعنی ہجرت کے 10ویں سال نبی علیہ السلام نے اپنا پہلا اور آخری حج کیا تھا، اور صرف 3 مہینے بعد دوسری ملاقات، یعنی آپ علیہ السلام کی وفات، کہ جب آپ 10ویں معراج کی طرح ہجرت کے 10ویں سال اللہ تعالیٰ سے جا ملے تھے، جہاں آپ نے وہ عظیم نور دیکھا تھا کہ جسے اچانک موتیوں کے ایک پردے نے ڈھانپ لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ معراج کا واقعہ اپنے اندر بہت ڈیپر میننگز رکھتا ہے۔ اس سب کے علاوہ بھی نبی علیہ السلام کو وہاں بہت کچھ دکھایا گیا تھا، ایک قالین کی طرح کھلی ہوئی جنت اور جہنم۔ پورے واقعہ معراج کے لیے پھر علیحدہ سے پورا ایک سیزن چاہیے ہوگا، ابھی میں بہت کچھ انٹینشنلی سکپ کر رہا ہوں۔ لیکن نبی علیہ السلام کی پوری زندگی، یقین کریں کہ اگر میں اس پر چوتھی لیئر یعنی چھپے ہوئے رازوں کو جاننے والی لیئر اپلائی کر کے سیرہ سناؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے، لیکن وہ انفارمیشن پھر ہر ایک کے لیے نہیں ہوگی۔ وہ انفارمیشن بہت ہی سلیکٹ فیو، بہت ہی خاص لوگوں کے لیے ہوگی۔ اب آپ 2 کام ضرور کیجیے گا کہ ایک تو اس ویڈیو کے نیچے موجود لائک کا بٹن ضرور دبا دیجیے گا تاکہ یہ خوبصورت ویڈیو ہمارے باقی فیملی ممبرز تک بھی پہنچ جائے، اور دوسرا یہ کہ نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھے میرے پینڈ کمنٹ، میرے ٹاپ کمنٹ کو ایک مرتبہ ضرور پڑھیے گا، کیونکہ اس کمنٹ میں آپ سب کے لیے میری طرف سے ایک بہت ضروری پیغام ہے۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔